جی ویورس، تو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن شامی کباب۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ۔ السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی کوکنگ وتھ فرزانہ کے شو میں بننے جا رہا ہے چکن شامی کباب، بہت یمی اور ٹیسٹ میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں۔ اس میں ایسا کیا کیا یوز ہوں گے، دیکھیں یہ ہے چکن، یہ ہے 250 گرام، اور یہ ہے دال چنے کی، میرے پاس ہے تقریباً، دیکھیں فل 1 کپ بھر کے نہیں ہے، تھوڑے سے خالی ہے۔ اور یہ کٹی ہوئی لال مرچیں 1 کھانے کا چمچہ، ثابوت دھنیا 1 کھانے کا چمچہ، نمک آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، تھوڑی سی کالی مرچ ہے، تھوڑی سی لونگیں، 1 بادیان کا پھول، 4 چھوٹی الائچی، 1 بڑی الائچی، دال چینی کا ٹکڑا، اور یہ سفید زیرہ 1 چائے کا چمچہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ہے میرے پاس 8 سے 10 میرے پاس ہے لہسن کے جویں، اور یہ پیاز تھی، چھوٹی پیاز، اس کو میں نے بس اسے چاپ کر لیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں کیا کروں گی، ایک پین کے اندر یہ چکن، دال، سارا مسالہ، پیاز اور لہسن، یہ سب چیز ڈال کے، اور تقریباً 2 گلاس پانی، مطلب گلاس کون سا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ جس میں ہم پانی پیتے ہیں، ریگولر پانی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ڈال کے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب اس میں ابال آ جائے گا تو ڈھکنا ڈھک دیں گے، اس کو ڈھکنا ڈھکنے کے بعد اس کو گلا لیں گے، اور گلانے کے بعد میں اس کو پیسوں گی۔ تو چلیں میں آپ ساتھ ساتھ آپ کو پروسیس کر کے دکھاتی رہتی ہوں کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں۔ چکن، سارا مسالہ، لہسن، ادرک اور چنے کی دال، بس اب یہ چیزیں ڈال کے ہم اس کو چولہے پہ رکھ دیں گے۔ جب اس میں ابال آ جائے گا تو آنچ کو دھیما کر دیں گے تاکہ دونوں چیزیں گل جائیں اچھی طرح سے، پھر ہم اس کو پیس دیں گے۔ یہ دیکھیں ویورس، قیمہ ہمارا جو شامی کباب کا قیمہ تھا وہ گل چکا تھا، دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہری مرچیں، 4 ہری مرچیں لی تھی میں نے، ان کو باریک کاٹ کے ڈالا ہے۔ دیکھیں یہ 1 بڑی پیاز تھی، اس کو میں نے ڈالا ہے چاپ کر کے، اور یہ میرے پاس تقریباً 1 کپ پودینہ، 1 کپ پودینہ تھا، اس کو میں نے کاٹ کے ڈالا ہے، ٹھیک ہے آپ کے۔ اور اس میں دیکھیں ادرک بھی ڈالی ہے میں نے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ادرک۔ اچھا ادرک ڈالا میں نے اس میں، 1 انچ کا ٹکڑا تھا، اس کو میں نے جیسے انڈے بنانے کے لیے ہم پیاز کاٹتے ہیں ایسے کہ اس طرح میں نے اس کو کاٹ لیا تھا۔ اب کیا کروں گی، ان سب کو مکس کر کے اور اس کی ٹکیاں بناؤں گی، اور پھر میں اس کو فرائی کروں گی۔ تو چلیں اس کو مکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورس، ہم نے سب کچھ مکس کر دیا اس کے اندر، بس اب کیا کریں گے، اس کی ٹکیاں بناتی ہوں میں۔ یہ دیکھیں ویورس، سارے شامی کباب بن چکے ہیں۔ اب کیا کریں گے، دیکھیں 2 انڈے ہیں یہاں پہ، میں ان کو پھیٹ کے، اور میں کیا کروں گی، پھر اب شامی کباب فرائی کروں گی۔ سب سے پہلے میں کوکنگ آئل لوں گی، اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ جب گرم ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے، ایک ایک کباب لیتے جائیں گے، انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ویورس، جب تک ہمارے شامی کباب جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھانے والی چٹنی بناتے ہیں۔ تو دیکھیں چٹنی کے اندر میں نے جو یوز کیا ہے وہ ہے ہرا دھنیا، تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے، تھوڑا سا پودینہ ہے ہمارے پاس، اور ہے نا کیا ہے، 1 ہری مرچ ہے، اور املی کا پلپ ہے، نمک ہے، اور تھوڑا سا گڑ ہے، 1 چائے کا چمچہ سفید زیرہ ہے، اور 5 سے 6 اس کے اندر ہے لہسن کے جویں۔ اب کیا کرتے ہیں، ان سب کو ملا کے ہم پیس لیتے ہیں، اور ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اس کو ہم کھائیں گے شامی کباب کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ویورس، چٹنی پیس چکی ہے، بس اب کیا کریں گے، ہم سارے شامی کباب بھی بنا کے اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورس، میں نے کچھ شامی کباب فرائی کر لیے، بس اسی طرح میں سارے شامی کباب فرائی کر کے اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں ویورس، ہمارے سارے چکن کے شامی کباب جو ہیں بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے چٹنی کے ساتھ سرو کیا ہے، آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، مایونیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو چکن کے شامی کباب کی ریسیپی پسند آئے گی۔ چکن شامی کباب کی ریسیپی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، فرینڈ فیملی میں شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔